قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ بتاتا، سکھاتا، تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. کسی بھی کام کے لیے اچھی حکمت عملی اپنائیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو تو ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا. کہ یہ حکمت کوئی ایسی بات ہے جس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. علم جب میچور ہو جاتا ہے تو حکمت بن جاتی ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. اور نماز کیوں ہے؟ لذکری، میری یاد کے لیے. یہ بھی ایک لیول ہے حکمت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض. ناظرین، ہمارا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ہماری سماعت سے ایک لفظ بار بار ٹکراتا ہے، وہ ہے حکمت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی کتاب اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. ناظرین، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو اکثر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک لفظ کا بار بار استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے اچھی حکمت عملی اپنائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکمت کوئی ایسی بات ہے جس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی تعلیم بندہ حاصل کر کے یا اپنے طور پر اس کے اندر کوئی ایسی چیز کا اضافہ کر دے. یہ خاص طور پر اللہ کی عنایت ہے. ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس بات کو سمجھیں گے کہ حکمت کیا چیز ہے اور یہ کیا علم کو ہی حکمت کہتے ہیں یا علم علیحدہ ہے حکمت علیحدہ ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں نے جس طرح کہ ابھی میں نے کہا کہ حکمت، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے درمیان ایسا نبی ہے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، حکمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ انسانوں کو دنیا میں دیتا ہے. ٹھیک. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. حکمت کا اردو میں پنجابی میں ترجمہ دانائی ہے. بالکل ٹھیک. پنجابی میں بلکہ سیاںا ہونا. جی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو تو ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا، سب سے بڑا خیر. بالکل ٹھیک. خیرن کثیرا، سب سے بڑا خیر. ٹھیک. حکمت جو ہے یہ ہا کاف میم سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. اسی مادے سے حکم بنا ہے جو آرڈر جب ہمیشہ اتھارٹی کے ساتھ دیا جاتا ہے. اسی سے حکومت بنا ہے، اسی سے حاکم بنا ہے. اور یہ تو ہو گیا سوشل آرڈر کے اندر حاکم، حکومت. علم میں، سمجھداری میں سب سے اونچا لیول جو ہے وہ حکمت ہے. ٹھیک. یعنی وہ کامن چیز کیا ہے؟ جیسے استحکام کے لفظ میں پتہ چلتا ہے نا کہ چیز کا استحکام کیا ہے، کہ اس میں میچورٹی آ جائے اور اس میں فلکچویشن نہ ہو. ٹھیک. ایک میچور. اب علم اور سمجھ کی جو میچورٹی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. ٹھیک. ایک آدمی صاحب علم ہے، بہت علم ہے اس کے پاس، ممکن ہے اس کے پاس ذرا سی بھی حکمت نہ ہو. سر، میں ایک چیز یہاں سے وضاحت چاہتا ہوں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایک بندہ بہت صاحب علم ہے، بہت پڑھا ہے، ڈگریاں بھی بہت ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس حکمت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم پھر علیحدہ چیز ہے، حکمت بالکل علیحدہ چیز ہے، یا علم کی بنیاد پر حکمت آتی ہے؟ علم جب میچور ہو جاتا ہے تو حکمت بن جاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک. ابھی انشاءاللہ میں آگے چل، بلکہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم میں جب شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حکمت سے نوازتا ہے. اس لیے کہ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میں آپ کا شکر کر. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. ٹھیک. یعنی علم میں شکر کا اضافہ ہو تو حکمت بنتی ہے، اور حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ شکر ادا کیا جائے.
ٹھیک. یہ خاص میری چیز ہے کہ عام طور پر ہمیں جو سو کال پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کا علم اور معلومات میں بڑا نام ہوتا ہے، ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں اور جس سے انہوں نے سیکھا ہو اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، اس کو ایکنالج نہیں کرتے. یا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. جی، ذکر بھی نہیں کرتے، کرنا پسند نہیں کرتے کہ یعنی دے ٹرائی ٹو شو، ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے بس یہ انہی کو الہام ہوا ہے اور انہی نے اپنے تجربے سے اپنے علم سے یہ چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے، حالانکہ دیتی وہ اللہ ہوتی اللہ کی دین ہے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوتا ہے اس کی زندگی میں جس کے ذریعے وہ پہنچ گئی. ٹھیک. لیکن اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو اکنالج کرنا، ماننا کہ یہ علم میں نے فلانے سے سیکھا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کا نام قرآن حکیم بھی ہے. اب قرآن مجید کو پھر قرآن حکیم کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہ سب قرآن مجید کی صفات ہیں. قرآن مجید گلوریس اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ گلوریس کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. عزت والا بالکل کلام. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس سے یعنی اللہ کے کلام سے زیادہ حکمت کس کلام میں ہوگی؟ کسی کلام میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ دانائی سے بھرا ہوا کلام ہے. بالکل ٹھیک. عام طور پر انفارچونیٹلی سمجھتے ہیں کہ کتاب یہ معلومات کی کتاب ہے. ہرگز نہیں. بالکل جو پہلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. بالکل ٹھیک. سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، معلومات سائنس کی کتاب نہیں ہے، معلومات کی کتاب نہیں ہے. ہاں. تو اسی کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں ٹھیک. کہ یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے آپ کو، اور جو ذرا ذہنی اعتبار سے ذرا اونچا ہوتا ہے اس کو پھر یہ کتاب دانائی عطا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. سر پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر. جی، یہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے 4 چیزوں کا. ٹھیک. کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذکر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت اسماعیل کے ساتھ تو اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ یہ ہماری سروس قبول فرما. جو قبول ہو گئی. ہر سال کروڑوں افراد جو ہیں وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر، ٹھیک. اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر، یعنی یہ تو پہلے سورہ بقرہ میں بات آ گئی، اور سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آ گئی ان کی دعا. پھر سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع کے اختتام پر فرمایا گیا کہ یوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ بتاتا، سکھاتا، تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دانائی جو ہے وہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. اب اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے اور حکمت سے مراد سنت کی تعلیم ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے مقابلے میں امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ اور پھر ان کے شاگرد مولانا اصلاحی رحمہ اللہ تعالی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں. قرآن مجید مینلی جو مکی قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو زیر بحث لایا، وہ اس کی آیات ہیں جن کو تلاوت کی جا رہی ہے. سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ حکمت جو ہے وہ احادیث کے متعلق ہے، اس بحث میں عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی وحی تھی جو کہ قرآن میں درج نہیں کی گئی، اللہ کی طرف سے تھی. ہو سکتا ہے کہ ایک جز اس کے بارے میں بھی ہو. وہ ایک رائے میں نے آپ کو بتا دی نا. یہ دوسری رائے جو ہے یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے اس اعتبار سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بحث کرتا ہے، وہ تلاوت آیات ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں وہ آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور لوگوں کو مسلمان بنایا، اور پھر ان کا تزکیہ کیا.
تزکیہ اصل میں کیا ہے؟ ایک تو فکر کا تزکیہ ہے، ایک انسان کے نفس کا تزکیہ ہے. غصہ، منافقت، ٹھیک ہے جی، لالچ اور حسد، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بیماریاں ہیں جو انسان کو لگتی ہیں. جب انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل تندرست ہوں. سامنے کو معاشرتی بیماریاں کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، نفسیاتی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، یہ جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن حقیقتاً مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی حسد کرتا ہے، وہ بھی حسد کرتا ہے، میں کبھی حسد نہیں کیا. ہاں 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 بالکل صحیح. حالانکہ میرے بیٹے نے بھی ایف ایس سی کا امتحان دیا ہوا ہو. جی بالکل. اور آپ کے بیٹے نے بھی ایف ایس سی کا امتحان دیا ہوا ہو. میرے بچے کے 750 نمبر آئیں، آپ کے بچے کے 1150 نمبر آئیں، تو ایک انسٹنٹینیس ایک ریئیکشن کیا ہوگا کہ مجھے حسد ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. دل دبے گا ہلکا سا، دل دبے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اب جو تزکیہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بالکل انسٹنٹینیس چیز ہے، یا تو یہ بھی نہ ہو، اور اگر انسٹنٹینیسلی ہو بھی جائے لیکن شعوری طور پر پھر انسان اس کو ایکسیپٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے. میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طرح انسان کے اندر کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، غصے کا اظہار اور جنسی خواہش، یہ سب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں لگائی ہیں. اگر انسان کا تزکیہ نہیں ہوگا تو انسان ان کا غلام ہو جائے گا. اور اگر سر ایک میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح اپنے اندر موجود خامیوں کو تسلیم کر لینے کا نام تزکیہ ہے، کہ ہاں یہ میرے اندر یہ چیز تھی، میرے اندر یہ چیز ہے. نہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے ٹھیک تزکیے کا. یعنی میں ریکگنائز کروں گا کہ میں بیمار ہوں تب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ادروائز نہیں جاؤں گا. ہاں، یا اس کی ٹھیک ہونا شروع کروں گا. اب تزکیہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا، صحابہ کرام ان کے پاس جاتے تھے ہوتا تھا تزکیہ. بالکل ٹھیک. یعنی میں سمجھوں گا کہ میں بیمار ہوں تب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا. اگر میں سمجھوں میں تندرست ہوں، سوال ہی میں نے کچھ بھی نہیں، تو پھر میں اپنا علاج بھی نہیں کرواؤں گا. بالکل ٹھیک. لیکن یہ تو تزکیہ کی بات تھی نا. لیکن اس کے بعد کتاب و حکمت. کتاب سے مراد امام فراہی کے نزدیک احکام ہیں. ٹھیک ٹھیک، کیونکہ کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال کتب علیکم، وہ جو وصیت ہے کہ تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے. اور حکمت کیا ہے؟ ان کی دانائی. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، اور نماز کیوں ہے؟ لذکری، میری یاد کے لیے. یہ بھی ایک لیول ہے حکمت کا. اس سے اونچا کیا لیول ہے حکمت کا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، غلامی. اب اس غلامی کے سمبل ہیں سارے، پروف ہیں سارے، کہ مالک کہہ رہا ہے کہ اب تم نے نہیں کھانا، نہیں سر یس سر میں نے نہیں کھانا. اب مالک کہہ رہا ہے تم نے کچھ نہیں پینا، جی سر. اب تم نے بیوی کے قریب نہیں جانا، جی سر. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے. یہ مدنی زندگی میں آ کر شروع ہوئے ہیں، مکی زندگی میں نہیں ہوئے. مکی زندگی میں کیا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ احساس دلایا گیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اسی کا بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہے. ٹھیک، اس کو دل میں بٹھایا گیا. یہ تزکیے کا عمل تھا جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہو رہا تھا کہ جو آدمی بھی ان پرسوٹ آف گائیڈنس، پہلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا نا کہ ہدایت کی غرض سے قرآن مجید پڑھے گا، تو میں نے اس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، دل کی رہنمائی کرے گا، اس کے اندر سے اس کو پاک صاف کرے گا اس کے ذریعے سے. اور پھر اب جب زمین تیار ہو گئی، اب آپ بیج ڈالیں گے تو برابر ہوگے. ورنہ اگر زمین آپ نے تیار نہیں کی تو آپ احکام جو ہے وہ بیج ڈالیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. تو یہ پہلے تزکیہ، پھر احکام، اور پھر اس کی حکمتیں. ان حکمتوں میں سے بھی سب کا ٹاپ کی بات کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل اللہ کی بندگی ہے. یعنی قرآن مجید نے نماز کے کئی فائدے بتائے ہیں. مثلا ایک فائدہ کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. یہ ایک درجہ ہے. اگلا درجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے. لیکن اس سے بھی اگلا درجہ کیا ہے
کہ نماز اصل میں حاضری ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضری ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، یس سر میں حاضر ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ میں تیرا بندہ ہوں میں حاضری لگا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ کیا ہے، یہ درجے ہیں ان کے اس حکمت کے۔ تو اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، اس لیے کہ جب یہ انسان یہاں تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نماز میرا دل تو لگتا نہیں، ادھر ادھر خیالات رہتے ہیں، نماز پڑھ کے میں کی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کیا ہے، میری یاد کے لیے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، شاید ہی کوئی ہوگا جو اللہ کو یاد کرتا ہوگا پوری نماز میں۔ میں اپنی مثال دوں تو میں سورہ فاتحہ بھی کنسنٹریشن لوز کیے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ آج تک کرسی میں نے کبھی تک نہیں پڑھی، آج تک کبھی نہیں پڑھی، پڑھنا شروع کرتا ہوں درمیان میں میرے خیالات آ جاتے ہیں اور میں کنسنٹریشن لوز کرتا ہوں، بتقاضۂ بشریت، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے، اس نے بلایا ہے، یس سر میں آ گیا، پہنچ جانا، یہ نماز ہے۔ تو یہ لیولز ہیں سمجھ گئے دانائی کے۔ تو علم اور حکمت اس میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اشفاق احمد صاحب مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشور، زاویے والے اور تلقین شاہ والے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے ایک موچی تھے بزرگ، بہت سمجھدار آدمی تھے وہ موچی، لیکن سب ان کی عزت کرتے تھے، گاؤں کے لڑکے انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے، چاچا جی بھی نہیں، تایا جی کہہ کر بلاتے تھے، یہ ان کی عزت تھی۔ تایا بڑا بھائی ہوتا ہے نا باپ کا۔ تو کہتے میری والدہ نے مجھے کہا کہ لاہور جان تو پہلے تائے نو سلام کر کے جائیں۔ کہتے خیر میں گیا، سلام کیا، جوتا گانٹتے گانٹتے انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تائی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور داخلہ مل گیا۔ اچھا اچھا شاباش، میں جا رہے ہیں پڑھنے واسطے، انہوں نے دعا دی۔ کہتے 4-5 ماہ کے بعد جب میں چھٹیوں میں گھر آیا، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، دماغ ذرا اوپر گیا ہوا، دماغ اوپر گیا ہوا تھا، اور اب میں ان کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ لیکن میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تعین اسلام کر کے آئے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر ٹرخا دیا، سنی انسنی کر دی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، جب بار بار انہوں نے مجھے کہا تو میں بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی گیا ماں کی بات پوری کرنے کے لیے۔ وہ جوتا گانٹ رہے تھے، میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام، پتر کتنے ہونا ہے؟ تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا۔ میں نے کہا پتر کی پڑھنا ہے؟ کہتے میں نے امپریس کرنے کے لیے انہیں کہا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں کئی عدسے یعنی شیشے لگے ہوتے ہیں، لینزز لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو نظر ہے بہت رینج اس کی بڑی زیادہ وائڈ ہے، یعنی آپ مکھی بیٹھی ہوئی ہے تو آپ یوں کر کے اس کے پہنچے پیچھے ہاتھ کو نیچے رکھ کے لے کے جائیں پھر بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے اڑ جاتی ہے۔ اب وہ جوتا گانٹتے گانٹتے وہ بزرگ کہنے لگے، پتر کی کریے نا شیشیاں نو، جب بہندی تے جا کے گونتے ہی ہے نا، جلدی پہ بیٹھتی، یعنی اس کا فائدہ تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ علم ہے اس کو کہ مجھ پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا فائدہ اس علم کا جب بیٹھی جا کے گندگی پہ اوپر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حکمت و دانائی ہے، بالکل ٹھیک۔ یعنی پرانے جو ہمارا کلچر ہے اس میں سیاح بندہ اس کو کہا جاتا، خواہ وہ ان پڑھ ہی ہو، سیاح اس کو کہتے تھے کہ جو ایک بالغ نظر تھا، اس کی نظر جو تھی وہ اونچی تھی اور وہ آپ کو ہر معاملے میں گائیڈ کر سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک سر۔ یہاں پہ ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حکمت۔ اب ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کو ڈاکٹر تو کہتے ہیں، لیکن جو حکیم حضرات جو دیسی دوائیوں سے علاج کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ حکمت کرتے ہیں، ان کو پھر حکمت کرنا کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ دونوں الفاظ جو ہیں ڈاکٹر اور حکیم، یعنی جو ایلوپیتھک پڑھے ہوئے ہیں ان کو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو یونانی طب کے ساتھ علاج کرتے تھے انہیں حکیم کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہیں دونوں ایک۔ حکیم کے پاس بھی جا کر انسان کہتا ہے کہ جی میں نے کھانسی آ رہی ہے، نبض دکھاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر کے پاس بھی یہی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر ہو یا حکیم یا جراح،
پرانا جو ہوتا تھا، آپ اس کو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ تم میرا پیٹ چاک کر لو، تم مجھے ٹیکا لگا دو. یعنی آپ اپنی والدہ کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کو سوئی چبھوئے. بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو سوئی چبھوئے. کیوں؟ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ سیاڑا ہے. سیاح عقل مند ہے. اور عقل مند نہیں، سیاڑا. ٹھیک. یہ میرے جسم کی سارے معاملات کو سمجھتا ہے، اور یہ اگر سمجھے گا کہ مجھے فلاں چیز جو ہے اس کے انجیکشن کی ضرورت ہے تو مجھے لگائے گا. ادروائز نہیں لگا. اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیٹ چاک کر کے اس نے آپریشن کرنا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی میری سارے مسئلے کی، اور وہ کر دے گا. تو وہ حکیم دانا ایک ہی معنوں میں ہے وہاں پر. لیکن آپ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر سائنس، ہر جو شعبہ علم ہے، اس کی ٹاپ ڈگری جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. بالکل ٹھیک. یہ سر پھر کیوں ایسے ہے کہ اس کو ڈاکٹر پھر دیکھیں نا، اس کو پھر کیوں کہتے ہیں ایسے؟ وہی، یعنی وہ اس سبجیکٹ کا پوری گرفت رکھتا ہے. ٹھیک. یعنی ڈاکٹر کو ہم جا کے اپنا جسم کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پورے جسم کو سمجھتا ہے. یعنی ہمیں ٹرسٹ پہلے آتا ہے، پیش ہم بعد میں کرتے ہیں. سر پھر یہ حکمت کو نقطہ بری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ یہ سب میں مختلف اینگلز ہیں. حکمت و فلسفہ یہ بھی ایک جوڑا ہے. حکمت و دانائی، حکمت و فلسفہ. ٹھیک. اچھا، جو ٹاپ ڈگری ہے وہ PhD ہے، ڈاکٹر آف فلسفی آف دیٹ سبجیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو کیوں انہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس علم کا سمجھا جاتا ہے کہ جو PhD ہے وہ اس علم پر پوری گرفت رکھتا ہے، اس کے سارے انز اینڈ آؤٹس کو جانتا ہے، لہذا وہ ڈاکٹر ہے اس سبجیکٹ کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں اسپیسیفکلی حکمت، اس کا کیا مقام ہوا پھر؟ اس کو پھر کیا قرآن کیسے آپ ایلیبوریٹ کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی، حکمت عطا کرتا ہے. یعنی یہ اس کا پھر عمر سے تعلق نہ ہوا، اس کا پھر اللہ کی اطاعت سے تعلق ہے. یعنی اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھداری دی ہے، حکمت عطا کی ہے. اطاعت ایک اور شعبہ ہے، وہ تو سمجھے نا کہ ہر انسان پر فرض ہے، لیکن حکمت ہر انسان پر نہ فرض ہے نہ دی جاتی ہے. نہ ہوتی یہ ہے، خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو دے دے، جس کو وہ دے دے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت، سنیے ذرا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑا خیر، بہت سا خیر عطا کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب پھر یہ فرمائیں کہ نقطہ بری کیا چیز ہوئی پھر؟ اس کے بارے میں بتائیں. مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر یا حالی کا وہ شعر ہے، وہ جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. بالکل ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کو یہاں پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. نقطہ وری کیا ہے؟ جب آپ کے پاس ملٹیپل انفارمیشنز ہوتی ہیں تو آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. جو آپ ان کو کنڈینس کرتے ہیں تو آپ کو وہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کی گرفت میں آتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے استاد نہیں ہوتے موسٹلی، اور ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹ تھرڈ ڈوینر جو ہے وہ سم ٹائم بہت اچھا استاد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. پڑھانا بھی ایک دانائی کا کام ہے، فن ہے، حکمت کا کام ہے، فن ہے. بالکل ٹھیک. تو جس آدمی کی معلومات کنڈینس ہوتے ہوتے پہلے ایک پیج پر آ جائیں اور پھر اس کے بھی بعد وہ ایک نقطے پر آ جائیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نماز کے فائدے، آخری نقطہ کیا ہے کہ یہ بندگی کا سمبل ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کے سامنے بندگی کا ثبوت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ملٹیپل معلومات آپ کی جب ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو پھر کوئی آپ سے سوال پوچھے یا کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو آپ جو ہیں وہ کتابوں کے بارے میں سوچنے نہیں لگ جاتے، وہ سب کچھ ایک پیج پر پڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر اور مزید کنڈینس ہو کر وہ ایک نقطے پر آ جائے. یہ بندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں تیرا غلام ہوں، یہ کل بندگی ہے. باقی نماز بھی اس کے مطابق آپ سمجھ جائیں گے کیا چیز ہے،
زکوٰۃ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں بندہ ہوں، اس نے دیا تھا مال، اسی نے مانگ لیا، ٹھیک ہے جی۔ حج کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے آ کے میرے گھر کی حاضری دو، ہم حاضر ہو گئے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ ٹھیک، تو اصل ایک نقطہ کیا ہے؟ وہ بندگی۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ نماز نہیں کہا کہ میں نے نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہا میں نے زکوٰۃ دینے کے لیے پیدا کیا، میں نے نہیں کہا کہ میں نے حج کرنے کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بندہ ہو جائے انسان تو سب کام ٹھیک ہے، اور اگر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بظاہر اطاعت بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، تکبر کا ایلیمنٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، تکبر میں مبتلا ہے، تو وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ تزکیہ نہیں ہوا نا اس کا۔ اب کوئی جب تزکیہ کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے نائبین، اور پھر خود قرآن مجید، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تھپڑ بھی مارتا رہے گا۔ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے محسوس ہوگا کہ اللہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اللہ نے مجھے آنکھ دکھائی، لیکن قرآن مجید تو کلام کرتا ہے نا ہم سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے، کوئی خدا نہ خواستہ لفظ تو اس کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیڈ بک نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ زندہ کلام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، یہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح، پائندہ ہے اور بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں، یعنی قرآن مجید ہم سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع حاصل ہوگا، اور پھر اعمال میں اور جو بیہیویئر ہے اس میں کیا ہوگا، بندگی کا رنگ آئے گا، نظر آئے گا، جھلک نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک، بندگی کا رنگ آئے گا، اور علم میں، سمجھداری میں حکمت آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ سر اگر پھر یہاں سے اگر آپ مختصر الفاظ میں قرآن مجید میں جو حکمت کا مقام ہے اس کو بتانا چاہیں تو وہ پھر آپ کیسے سم اپ کریں گے اس کو؟ قرآن مجید میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی چیپٹرز نہیں ہیں، ٹھیک، جیسے نماز کا کوئی چیپٹر نہیں، روزے کا کوئی چیپٹر نہیں، ایسے ہی اطاعت کا بھی کوئی چیپٹر نہیں، اور حکمت کا بھی کوئی چیپٹر نہیں۔ لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا نا، کچھ مزاج ہوتے ہیں کہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں یہ حکمت ان کو ملتی ہے، یعنی وہ غور و فکر بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ساتھ ساتھ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر حکمت عطا کرتا ہے۔ اب حکمت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ بھی حکمت ہے، ٹھیک، ٹھیک۔ تو ایک حکیم دانا انسان کا ثبوت کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، بالکل ٹھیک، بلکہ اللہ کا شکر گزار تو بعد میں ہوتا ہے انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، بالکل ٹھیک، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک، لیکن احسان ماننا، کسی نے ذرا سا بھی مجھ پر احسان کیا ہے، فیور کیا ہے، تو پہلے میں اس کا احسان مانوں، پھر اللہ تعالیٰ اور چیز دکھائے گا، پھر وہاں بھی میں احسان مانوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ توفیق سے ملتا ہے اللہ کا شکر، وہ انعام ہے انسانوں کا شکر ادا کرنے کا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل جو موضوع تھا اس کو ہمارے لیے آسان کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے فرمایا، حکمت اور علم دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس حکمت بھی ہو۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو دی جائے، لیکن جس کو دی گئی اس کو، جیسے کہ استاد محترم نے فرمایا، خیر کثیر یعنی بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ اپنی عزت و رب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔